السلام علیکم، میں سعید القرنین اور اپنے یوٹیوب چینل صحیح انالیسس کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میں بات کروں گا یہ جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے 25 سپٹمبر کو، تقریباً 9 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں اور تمام کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ عمران خان صاحب خود الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ پچھلے میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا جو NA-22 ہے، جو مردان کا حلقہ ہے، جہاں پر عمران خان صاحب کا مقابلہ JUIF کے مولانا محمد قاسم صاحب کے ساتھ ہے۔ وہ میں اپنی ویڈیو تفصیل کے ساتھ اس میں بتا چکا ہوں کہ کس کا کتنا پلہ باری ہے، ان کی شخصیت کیا ہے۔ جو مولانا محمد قاسم صاحب ہیں، عمران خان صاحب اس کو کس طرح ٹیکل کر رہے ہیں، اس کی پرسنالٹی کو، وہ میں اپنی جو ویڈیو ہے اس کے لنک میں اس کا لنک ڈال رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر۔ آج میں بات کروں گا NA-31، یہ جو پشاور کا حلقہ ہے، یہ بھی خالی ہوا ہے، نیشنل اسمبلی کا یہ حلقہ ہے۔ یہاں پر جو 2018 کے اندر جو امیدوار تھے یہاں پر، وہ غلام احمد بلور صاحب تھے ANP کی طرف سے۔ یہاں پر MMA کا کینڈیڈیٹ تھا، یہاں پر PMLN کا کینڈیڈیٹ اپنا تھا، یہاں پر ایک آزاد حیثیت میں ایک رکن تھے جن کا نام شوکت علی تھا۔ پھر PMLN نے اپنا کینڈیڈیٹ یہاں پر کھڑا کیا تھا، پاکستان پیپل پارٹی نے یہاں پر اپنا کینڈیڈیٹ لانچ کیا تھا۔ اس سیٹ کے اوپر اب 2022 کے اندر جو 25 سپتمبر کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کا مقابلہ ANP اور PDM کے مشترکہ جو امیدوار ہیں حاجی غلام احمد بلور کے ساتھ ہے۔ حاجی غلام احمد بلور جو ANP کا ایک بہت بڑا چہرہ ہے، وہ کہ ان کو بہت عرصہ ہو گیا، 35 سے 40 سال ان کو سیاست کے اندر ہو گیا ہے۔ ان کے خاندان نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کے اپنے بھائی، ان کے جتنے قریبی لوگ ہیں وہ اس سیاسی لڑائی کے اندر شہید ہو چکے ہیں، جنگ کے اندر مارے جا چکے ہیں۔ جس طرح سے KPK کے اندر طالبان کے دور کے اندر جس طرح لوگوں کو مارا گیا تھا۔ غلام احمد بلور کی اگر میں بات کروں، یہ ایک دفعہ پہلے بے نظیر شہید کو بھی الیکشن ایک ہرا چکے ہیں۔ پھر 2013 کے الیکشن کے اندر ان کا مقابلہ اس وقت بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تھا۔ یہ اس وقت بھی تقریباً 50,000 ووٹ سے یہ الیکشن ہار گئے تھے۔ 2018 کے اندر ان کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کے شوکت علی کے ساتھ تھا۔ شوکت علی ایک نئے کینڈیڈیٹ تھے، وہاں پر PTI نے لانچ کیا تھا۔ ظاہر ہے PTI کے وہاں پر ایک اچھا خاصا ووٹ بینک ہے پشاور کے اندر، پورے KPK کے اندر، تو اس لیے وہ تقریباً 88,000 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے تھے، اور غلام احمد بلور دوسرے نمبر پر رہے تھے، جن کے تقریباً ووٹ وہاں پر تھے 42,000 سم تھنگ۔ تقریباً 11,000 کے قریب MMA نے بھی ووٹ دیے تھے، 7,500 8,000 ووٹ پیپلز پارٹی نے لیے تھے، ایک جو شوکت علی آزاد امیدوار تھا 5,000 انہوں نے لیے تھے، 3,500 ووٹ تقریباً لیے تھے PMLN نے۔ اب کیونکہ یہ غلام احمد بلور ان کا ایک مشترکہ امیدوار ہے، اس لیے یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ جو PDM ہے ANP کے امیدوار کو سپورٹ کرنے کے بعد یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر عمران خان صاحب کو ذرا ٹف ٹائم دیا جائے۔ پشاور KPK کے 4 حلقوں کے اوپر جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، یہ پشاور کا جو حلقہ ہے یہ اس حوالے سے بڑا اہم ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بلدیاتی الیکشنوں میں وہاں پر پشاور شہر کی یہ سیٹ جو ضلعی میئر ہے، چیئرمین ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف ہار گئی جو JUIF سے۔ پھر اس کے بعد 1-2 تحصیلوں کی سیٹیں تھیں، وہ بھی یہ ہار گئے ہیں۔ تو اس لیے PDM کو یہ لگتا ہے کہ پشاور کے اندر ان کو ڈینٹ پڑا ہوا ہے، اس لیے ایک MNA ہم جانتے ہیں وہ جو نور عالم خان ہے، وہ ویسے منحرف ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ تو اس لیے ANP کا PDM کا، یہ جتنے بھی PDM کی جماعتیں ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اس سیٹ کے اوپر عمران خان صاحب کو ایک ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ غلام احمد بلور ایک اچھی پرسنالٹی ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا ایک مسئلہ یہ ہے، ANP کی جو اپنی ایک سیاست ہے وہ ایک کرائسس میں چل رہی ہے۔ جس طرح ایک لیڈرشپ کرائسس ہوتا ہے پارٹیز کے اندر، پارٹی کے اندر ہم نے دیکھا ہے پچھلے 5-6 سال کے اندر گو کہ اب بلاول اس جو مت ہے اس کو تھوڑا بہت توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تھوڑا کامیاب بھی رہے ہیں، لیکن ANP کے اندر ابھی تک بھی لیڈرشپ کوالٹی کی بڑی کرائسس چل رہا ہے۔ اسفندیار ولی صاحب وہ سیاست سے باہر ہو چکے ہیں، وہ نظر نہیں آتے۔
ان کے بیٹے ایمل ولی خان. ایمل ولی خان ایک تو نوجوان ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی کو کسی طرح سے یکجا کیا جائے, ان کو دوبارہ اسی سٹائل میں ریوائیول اس کا ہو ANP کا, جیسے وہ 90s کے اندر ایک سیاست کرتی رہی ہے. لیکن جہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ANP کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ایک لیفٹسٹ پارٹی ہے, اور ان کی جو آئیڈیالوجی ہے انہوں نے مخالفت کرنی ہے رائٹ پارٹی کی, رائٹ ونگ کی. JUIF کے ساتھ ہمیشہ سے ان کا مقابلہ رہا ہے. اب اس دفعہ کیونکہ یہ JUIF کے ساتھ مل گئے ہیں, JUIF کے 2 سیٹوں کے اوپر یہ JUIF کی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں, 2 کے اوپر JUIF ان کو سپورٹ کر رہی ہے. اس لیے جو ایڈیولوجیکل یہ ڈفرینس ہے یہاں پر, وہ لوگ جو ANP کو ایک لبرل جماعت سمجھتے ہیں, KPK کے اندر ایک ایسی جماعت سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کا یہاں کا کلچر ہے اس سے تھوڑا یہ اپوزٹ ہے, یہ ایک اچھی سیاست کرتے ہیں. یہ ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ یہ خود اسی طرح کی پولیٹکس میں جا رہے ہیں جس طرح JUIF یا وہاں پر جو مذہبی جس طرح کی پولیٹکس ہے, یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کی سپورٹ لے رہے ہیں. تو اس لیے ANP کے اندر ایک بڑا کرائسس چل رہا ہے آج کل. خادم حسین صاحب ہیں, پروفیسر صاحب ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں, باقی جتنے لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی کو ایک علیحدہ اس کا تشخص بھی باہر رہے, لیکن وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر ہم جو پاکستانی سیاست ہے اس کے اندر انوالو بھی رہیں تاکہ پارٹیوں کے ساتھ مل کر. لیکن جس طرح ان کا الحاق میں یہ سمجھتا ہوں پیپل پارٹی کے ساتھ جینون ان کا الحاق بنتا ہے, نیچرلی ان کا الحاق بنتا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون اور JUIF یا جماعت اسلامی, ان لوگوں کے ساتھ ان کا نیچرلی اتحاد نہیں بنتا. ان کو ANP کو یہاں پر مسئلہ بھی یہ ہو رہا ہے, پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں 10 سال کے اندر یہ اپنی اس لائن سے ہٹ گئے ہیں, یہ مکس ہو کر رہ گئے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے لیفٹ کی سیاست کرنی ہے یا رائٹ کی سیاست کرنی ہے. یہ بات لیفٹ کی کرتے ہیں, یہ ووٹ رائٹ کو دیتے ہیں. یہ بات لیفٹ کی کرتے ہیں, یہ ووٹ لینے کے لیے جاتے ہیں اسی رائٹ ونگ کے لوگوں کے پاس, انہی کے ساتھ بیٹھ کے یہ سیاست کرتے ہیں. سیاست کے لیے اپنی پارٹی کے تشخص کو لیے آپ کو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو آپ کی ایکچول لائن ہے اس کے اوپر آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. یہ پارٹی ہمارے ہاں جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جس طرح یہ ہے, جتنی اور نیشنلسٹ پارٹی ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو کوپ اپ نہیں کیا. یہ ابھی تک اسی 70s 80s 90s کی سیاست کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. میرا یہ خیال ہے, میں یہ سمجھتا ہوں ان کو اپنی جو لائن ہے اس کو تھوڑا تبدیل کرنا چاہیے. اسی آپ رائٹ لیفٹ ونگ کے اوپر رہ کر ایک آپ اچھی سیاست پاکستان کے اندر ایک اچھی سیاست کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ان کا الحاق جس طرح سے پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ ہے, وہ جس طرح سے چیزوں کو لے کر چلتے ہیں, وہ آئیڈیالوجی کو اپنے پیچھے ڈال دیتے ہیں, وہ اپنے جو ذاتی مفادات ہیں وقتی طور کے اوپر اس کو مد نظر رکھتے ہیں. یہی ANP نے پچھلے 8 سے 10 سال میں کوشش کی ہے کہ اسی طرح سے کیا جائے, اور اس کا ان کو بہرحال نقصان ہوا ہے کیونکہ یہ اتنی بڑی پارٹی نہیں ہے جتنی پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی بہرحال ایک صوبہ اپنے پاس اس طرح سے کام کر کے رکھ سکتی ہے, وہ افورڈ بھی کر سکتی ہے. پارٹی کی جو ریوائیول ہے یا پارٹی کی جو جان ہے وہ ایک صوبے کے اندر آپ سروائیو کر سکتے ہیں. ANP کے ساتھ اس کے ذرا الٹا مسئلہ ہے. سیم اس سیٹ کے اوپر پہ میرا یہ خیال ہے عمران خان صاحب کے مقابلے میں ANP ایک دفعہ پھر وہی غلطی کرنے جا رہی ہے. آپ کو JUIF کو علیحدہ الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہیے تھا, ان کو حمایت نہیں لینی چاہیے تھی, کیونکہ وہاں پر یہ ضروری ہے کہ آپ کو الیکشن جیتنے کے لیے ان لوگوں کی ضرورت ہے. لیکن یہ سیاست کے اندر ایک ہی دفعہ ووٹ نہیں ہو رہے ہوتے کہ آپ آج اگر ہار جگہ گئے تو کل آپ کی سیاست ہی ختم ہو جائے گی. اس لیے آپ کو اپنے جو مین فوکس ہے وہ اپنی مین آئیڈیالوجی کے اوپر رکھنا چاہیے. اگر آپ ایک دفعہ ناکام بھی ہوتے ہیں تو لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے آپ آئیڈیالوجیکل پارٹی ہیں. تو یہاں پر بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وقتی طور پر فائدہ دل لے لیا جائے. وہ پارٹی نے جس طرح سے بیڑا غرق کیا ہے ANP کا, انہوں نے اپنی سیاست کی نہیں ہے, یہ مل کر سیاست کر رہے ہیں پیپل پارٹی کے ساتھ. پیپل پارٹی ظاہر ہے اپنی آئیڈیالوجی کو بے نظیر کی شہادت کے بعد وہ جس طرح سے زرداری صاحب نے مولڈ کر کے دیا ہے, کبھی وہ رائٹ میں گھس جاتے ہیں, کبھی وہ لیفٹ میں گھس جاتے ہیں, کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو جاتے ہیں, کبھی وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ANP ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتی, اور اس کا پورے KPK کے اندر ANP کو کی حد تک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے.
اس سیٹ کے اوپر جو NA-31 ہے، یہاں پر عمران خان صاحب ہرانا بہت مشکل ہے۔ آپ کو اپنی آئیڈیالوجی کو چھوڑ کر آپ کسی بھی پارٹی کو ہرا نہیں سکتے۔ عمران خان صاحب ایک ایسے بیانیے کے ساتھ آ رہے ہیں، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو غلام محمد بلوچ صاحب ہے وہ نہیں ٹیک پائیں گے، کیونکہ وہاں پر ان کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے۔ جو بلدیاتی الیکشن کے اندر ان کو شکست ہوئی، انہوں نے اس کا بدلہ دوسرے فیز میں لے لیا تھا، کیونکہ PTI نے یہ بتا دیا تھا کہ ان کی ویو کم نہیں ہوئی KPK کے اندر، بلکہ ان کی اندرونی کچھ اختلافات تھے۔ تو عمران خان صاحب کے یہاں پر آنے کے بعد وہ اختلافات بھی نہیں نظر آئیں گے۔ شوکت علی بھی وہاں پر ظاہر کورنگ کینڈیڈیٹ کے اوپر موجود ہیں، کمپین وہی کریں گے۔ پرویز خٹک صاحب کل ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، جتنے بھی KPK کے لوگ تھے وہ اس کمپین کو لیڈ کریں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سیٹ کے اوپر ANP ایک ان کی پارٹی کو، ان کی پالیٹکس کو ایک اور بڑا دھچکا لگنے جا رہا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں اس حوالے سے میں جو وہاں پر ہو کیا رہا ہے، ایکچولی فیلڈ کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ جیسے جیسے یہ ٹائم آگے آتا جائے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ پلیز وزٹ مائی چینل صحیح انالیسس اینڈ شیئر اٹ۔ تھینک یو سو مچ۔